زندہ ہے حسین، زندہ ہے، زندہ ہے حسین، زندہ ہے، زندہ ہے حسین، زندہ ہے، زندہ ہے حسین، زندہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین۔ اللہم صل علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہادی ٹی وی کی خاص پیشکش شہر لکھنؤ سے، زندہ ہے حسین۔ اول ماہ محرم سے توفیق الہی شامل حال ہوئی، مختلف موضوعات کے تحت علماء کرام کی گفتگو آپ کے حضور پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ آئندہ دنوں میں بھی انشاءاللہ یہ پروگرام جاری و ساری رہے گا۔ ہمیں ہمیشہ کی طرح آپ کے آراء اور نظریات کا انتظار ہے۔ عزاداری اور مجالس برپا کرنے کا مقصد صرف اور صرف شاعر دین کا احیاء اور معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے مقصد کا بقا ہونا چاہیے۔ اگر اس میں کسی طرح کی ریاکاری اور دکھاوا پیدا ہو جائے یا پھر مجالس میں لوگوں کو صرف اپنی شہرت اور اپنے نام کے لیے بلایا جائے تو اس کے ذریعے صرف انسان ثواب سے محروم ہی نہیں بلکہ اخروی عذاب کا بھی شکار ہوگا۔ ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بالاخلاص ترفع الاعمال، اخلاص کی بنیاد پر اعمال قبول کیے جائیں گے۔ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں خلوص کے ساتھ عزاداری سید الشہداء کرنے کی توفیق کرامت فرمائے اور گزشتہ دنوں میں کی جانے والی ہماری تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک اہم موضوع عزاداری اور ہماری ذمہ داریاں، یقیناً ہیں ہماری کچھ ذمہ داریاں جن کا پاس و لحاظ رکھنا ہوگا عزاداری سید الشہداء کے اہتمام میں۔ اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ، سیکریٹری ادارہ تنظیم المکاتب لکھنؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں، بڑا قیمتی وقت آپ نے نکالا ہے۔ سب سے پہلے جاننا چاہوں گا خود پروگرام زندہ ہے حسین کے سلسلے میں آپ کے اپنے تاثرات کیا ہیں؟ گزشتہ چند برسوں سے اسی ایک نام کے ساتھ ہم ایام اعزاں میں سرکار سید الشہداء کی خدمت کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سے پروردگار عالم نے جو ہماری ذمہ داریاں رکھی ہیں ان میں ایک احیاء امر ائمہ بھی ہے، اور ہادی ٹی وی اس سلسلے میں سال بھر کوشاں رہتا ہے۔ خاص تاریخوں میں جو محافل و مجالس تاریخ میلاد شہادت کی ان کے پروگرام، اور پھر خصوصیت سے ایام اعزاں میں، اور ایام اعزاں میں بھی یہ خصوصیت سے پیغام دینا کہ حسین زندہ ہے، یہ بہرحال ایک اچھا اقدام بھی ہے اور انشاءاللہ مؤثر ہے آپ کی خدمت، اور لوگ سنتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ عمل بھی کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ میں ناظرین سے اس سلسلے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اس سال خاص کر کے چونکہ جو ہمارا طریقہ تھا عزاداری کرنے کا، اس میں سے بہت سی چیزیں اس وبا کی وجہ سے اس طرح ہم نہ کر پائیں گے جیسے کرتے آئے تھے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ پروردگار عالم کریم ہے، اور اس نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے کہ ما ننسخ من آیۃ فناتے منہا او خیر ناتی بہا و خیر منہا، آیت میں صحیح آتی رہ گئی کہ ایک آیت اگر ہٹتی ہے تو ہم اس کے بدلے میں ویسی یا اس سے اچھی لاتے ہیں۔ یہ تو خیر ایک آیات الہی اور ہادیان دین کے لیے ہے، علماء کے لیے بھی ہے، لیکن یاد رکھیں ہم کہ اللہ ہم کو نعمتوں سے محروم نہیں کرتا، اور ہمیں مصیبتوں میں بھی نعمتیں ڈھونڈنا چاہیے۔ کورونا کی مصیبت بقی بڑی مصیبت ہے، لیکن اس میں اگر کچھ پابندیاں لگ رہی ہیں تو ان پابندیوں سے کچھ فیض بھی پیدا ہو رہے، اور انہیں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اب ہم جو انہی کو سنتے تھے جن کو ہم جانتے ہیں، اس سال مجالس انشاءاللہ آن لائن اتنی زیادہ ہوں گی کہ ہمارے پاس گنجائش بڑھ جائے گی اور ہم ان کو بھی سن سکیں گے جنہیں ہم جانتے نہیں ہیں۔ میں سامعین کرام سے، اپنے ناظرین سے بات کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے پسند اور ناپسند کو صرف ان اشخاص کے درمیان نہ محدود کر لیں کہ جن کو آپ پہلے سے پہچانتے، جنہیں آپ آج پہچانتے ہیں کل آپ انہیں بھی نہیں پہچانتے تھے۔
آپ نے انہیں پہچانا ہے. لہذا اس وقت انشاءاللہ عزاداری آن لائن چل رہی ہے، ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، بڑھے گی، اور یہ ایک نیا باب کھلا ہے. اور شاید یہ کرم پروردگار ہے کہ اس نے ہم امام باڑوں میں بیٹھ کے جب سب کچھ کر رہے تھے تو کوئی اور نہیں آ رہا تھا وہاں، لیکن اب ہم جب آن لائن سب کچھ کریں گے تو نہ جانے کون کون آئے گا اور کون کون سنے گا. لہذا ہماری پہلی ناظرین اس کرام سے یہ گزارش ہے کہ وہ سب کو سننے کی کوشش کریں. حوض علمی قم میں ہم نے اپنے سیکھنے کے آخری دن وہاں گزارے ہیں. حوضے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کے لیے نہ کوئی سلیبس معین ہوتا ہے کہ یہی پڑھنا پڑے گا، نہ کوئی استاد سر پر مسلط کیا جاتا ہے کہ اسی سے پڑھنا پڑے گا. حوضے میں آپ خود منتخب کرتے ہیں آپ کیا پڑھیں گے، کس سے پڑھیں گے. مجلس بھی اسی طرح کی تدریس کا ایک نظام ہے. ہم اپنے اوپر بلا وجہ اپنی پسند کو مسلط نہ کریں، اپنی ضرورت دیکھیں. ہمیں عقائد بھی سیکھنا، تاریخ بھی پڑھنا، سیرت بھی دیکھنا، اخلاق بھی سیکھنا ہے، کام بھی. تو ہم ڈھونڈیں. اب اس وقت آن لائن اس سال بہت آسان ہو گیا ہے کہ ہم ڈھونڈیں اور سنیں. اور جو غیر معروف ہیں اور جو جوان نسل میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ 4 لوگ مجھے پہچانتے ہیں چونکہ میں 60 سال سے اوپر ہو گیا، تو آپ اس 30 سال والے جوان کو نظر انداز نہ کریں جس سے آپ نہیں پہچانتے ہیں. آپ سنیں، وہ ہم سے آگے ہے. ہم جہاں ختم ہو رہے ہیں وہ وہاں سے شروع ہو رہا ہے. لہذا یہ معیار اپنے ہٹا دیں کہ آپ معروف لوگوں کو سنیں گے صرف، اور آپ، میں ایک لفظ بولتا ہوں، اشتہاری ذاکر کو سنیں گے. اشتہاری مجرم تو ہوتا ہی تھا، اشتہاری ذاکر بھی ہوتا ہے. یہ معیار ہٹا کے آپ سنیں. اور جیسے ہم لوگ قم میں گئے پڑھنے، ہمیں لما کے 50 درس ملے، 50 استاد پڑھا رہے تھے، ہم 4 جگہ گئے، 10 جگہ گئے، پھر ہم نے طے کیا یہ ہم کو سمجھ میں آ رہے ہیں، یہ ہم لما ان سے اچھی پڑھ سکتے ہیں، شرح العلوم فقہ کی کتاب. ویسے ہی آپ مجلسیں چوطرفہ سن کے پھر طے کریں کس سے سننا چاہتے ہیں. بہت خوب، ایک اچھا پیغام. اور میں سمجھتا ہوں شاید یہ وسعت قلبی ہے آپ کی، وگرنہ معمولاً لوگ ایک دوسرے کو ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں، بالخصوص مجالس اعضاء کے سلسلے میں. ہم تو اگلی نسل کو چاہتے ہیں ریکمنڈ کرنا. ہماری حیثیت کہ آپ کسی کی جگہ نہ لیں گے، نہ کوئی ہماری جگہ چھینے گئے، تو بلا وجہ کا ڈر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چونکہ موضوع ہے عزاداری اور ہماری ذمہ داریاں، عزاداری مختلف عناصر سے مل کر ترکیب پاتی ہے اور معرض وجود میں آتی ہے، جس میں مثال کے طور پر بانی مجلس بھی ہے، سامعین بھی ہیں، پیشخان مجلس بھی ہے، اور ذاکر مجلس بھی ہے، نوحہ خوان مجلس بھی ہیں، سینہ زنان مجلس بھی ہیں. میں چاہتا ہوں بالترتیب ان سب کی ذمہ داریوں کی جانب آپ متوجہ کریں تاکہ واقعی میں ہماری عزاداری محبوب کبریہ بن سکے. میں اس سلسلے میں سب سے پہلے بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب جو عزاداری کر رہے ہیں تو ہماری نیت اور ہماری یہ کوششیں، ان کے پیچھے جذبہ کیا ہے، ان کے پیچھے حکمت، علت کیا ہے. عزاداری ہم سب جانتے ہیں کہ عبادت ہے، اور 1 سال 2 سال پہلے میں نے کسی جگہ ممبر سے عرض کیا تھا کہ عبادت ہے، اور عبادتوں میں بہت بڑی عبادت ہے، مادر عبادت ہے، مولد عبادت. میں ذرا گاڑی اردو بولوں جیسے آپ علماء قوم بولتے ہیں. یہ عبادتوں کو وجود میں لاتی ہے اور عبادتوں کو زندہ رکھتی ہے. نماز خود نماز ہے، وہ اپنی جگہ عبادت ہے، لیکن نماز آپ کو زکوٰۃ تک نہیں لے جائے گی. البتہ توفیق سے اللہ توفیق دیتا ہے، ایک الگ بات، لیکن نماز آپ سے زکوٰۃ نہیں دلوا دے گی. زندگی بھر لوگ نماز پڑھتے ہیں، خمس نہیں نکالتے ہیں. زندگی بھر خمس نکالنے والے، زکوٰۃ دینے والے، روزہ نہیں رکھتے ہیں، ایسے سب ملتے ہیں. لیکن عزاداری اگر واقعی ٹھیک سے کی جائے، جو اماں نے جیسے ہمیں بتایا تھا، جو غرض تھی، تو یہ وہ عبادت ہے جو انسان کو عبادتوں کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے اور عبادت گزار بندہ بنا دیتا ہے. پروردگار عالم نے ہماری بقا کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، ہم تقدیر پہنچانے کے لیے جو نظام بنائے ہیں، عصر غیبت جو ہم انسانی معاشرے کی ایک مظلومیت ہے اور ظالموں کا عمل کا نتیجہ ہے، اس عصر غیبت میں حفاظت دین کا نظام ہے. اس میں اہم ترین چیز تو ہے نیابت ائمہ کو پہچاننا، ائمہ کے نائبین کو پہچاننا اور ان کی اطاعت کرنا. اور اس کے بعد جو عوامی سطح پر اور انسانی سطح پر، یعنی تقلید اور اجتہاد کا نظام تو صرف تشیع کے بیچ کی چیز ہے، لیکن عزاداری وہ چیز ہے جو پوری دنیا تک، سارے انسانوں تک ہمیشہ دین کو پہنچاتی ہے، دین تک لے کے آتی ہے، اور اس ذریعے سے لے کے آتی ہے جہاں انسانی عقل بھی ساتھ آتی ہے اور انسان کا دل بھی ساتھ آتا ہے. خالی عقل سے آنے والا انسان بھی ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا، خالی دل سے آنے والا بھی کامیاب نہیں ہوتا. لیکن عزاداری عقل اور دل دونوں سے ساتھ لے کے آتی ہے. اس کے اجزاء بہت ہیں، لیکن میں پھر وہی بات عرض کروں گا کہ اگر یہ عبادت ہے تو عبادت کی شرطوں کو پہلے، چاہے وہ سامعین میں ہو، چاہے ناظرین ہو، چاہے نوحہ خوان ہو، چاہے خطیب ہو، چاہے ذاکر ہو، ہم سب کی کچھ بنیادی شرطیں ہیں کہ جن کا ہم سب کو خیال رکھنا ہے. یہ ارکان اعضاء جو ہم کہہ رہے ہیں، ان میں کوئی بھی ہو، شاعر ہو، خطیب ہو، میزبان ہو، انجمن کا صدر ہو، سیکریٹری ہو، ماتمدار ہو، جوان ہو،
کوئی بھی ہو، اگر ہم جس عبادت کو انجام دے رہے ہیں وہ اس کا نام عزائے حسین ہے، تو پھر جب یہ عبادت ہے تو عبادت کی پہلی عبادت کرنے اور عبادت قبول ہونے کی شرطیں پوری کریں، جن میں خلوص ہے، جس میں قربت نظر اللہ کی نیت ہے، جس میں اللہ سے کی رضا حاصل کرنے کا نشانہ ہے، جس میں جیسے بتایا گیا ویسے کرنا ہے، ایجادات کرنا نہیں ہے، جس میں شعور اور بصیرت کی شرط ہے، اعمال کو بارگاہ الہی میں لائق قبول بنانے کی شرطیں یہ ساری ہیں۔ ان شرطوں کو تو ہمیں سب کو پورا ہی کرنا ہے، ہمارے یہاں دکھاوا نہ ہو، ہماری نیت میں خلوص ہو، اللہ کے لیے کریں اور کسی اور غرض سے نہ کریں، ہم ویسے کریں جیسے مذہب چاہتا ہے، ویسے نہ کریں جو مذہب کو ناپسند ہے۔ یہ وہ ساری شرطیں جس کا ہم سب کو خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد الگ الگ ذمہ داریاں بنتی ہیں، میزبان کی ذمہ داری الگ ہے، خطیب کی الگ ہے، شاعر کی الگ ہے، پیشان کی الگ ہے، سوسان کی الگ ہے، لیکن ان میں جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے عام طور پر خطیب کی سمجھی جاتی ہے۔ جی میں سمجھتا ہوں شاید میزبان کی ذمہ داری بھی کچھ کم نہیں ہے۔ میں وہی کہنا چاہتا تھا کہ سب سے بڑی خطیب کی سمجھی جاتی ہے، لیکن خطیب کی ذمہ داری سے بڑی ذمہ داری ہے میزبان کی۔ صحیح۔ اس پورے نظام میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے میزبان کی، اس لیے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ جی ہاں، خطیب کا انتخاب اس کے ہاتھ میں، شاعر کا انتخاب اس کے ہاتھ میں، سامعین کا انتخاب اس کے ہاتھ میں، ہر انتخاب اس کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ اچھا جانا ہے تو اس کے فیصلے سے جائے گا، کچھ غلط جانا ہے تو اس کے فیصلے سے جائے گا۔ میزبان کے فرائض اور ان کی ذمہ داریوں کی جانب میں چاہتا ہوں آپ متوجہ کریں، ساتھ ہی ساتھ جہاں خطیب کا انتخاب نہایت اہم ہے، وہیں آنے والے خطیب یا عالم دین یا واعظ یا ایک طالب علم کے لیے بہرحال میزبان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ بسا اوقات میزبان غافل ہیں اس چیز سے۔ ایک موضوع ہے اور آپ حضرات ہی ہماری رہنمائی کریں گے اور ہمارے عوام متوجہ ہوں گے انشاءاللہ۔ میں چاہوں گا آپ بتائیں کہ مولوی صاحب آئے، مجلس پڑھی اور اس کے بعد ان سے یوں ہی خدا حافظی کر لینا کہاں تک صحیح ہے؟ کیا اس طالب علم کی اپنی کچھ ضرورتیں نہیں ہیں؟ ذمہ داریوں میں یہ بھی ایک ذمہ داری، لیکن اسے بحث کے آغاز میں آپ لے آئیں گے تو لوگ سمجھیں گے مولوی بیٹھے ہیں اپنی روزی کمانے کے چکر میں۔ نہیں، میں نے اسی لیے عرض کیا کہ جہاں تو ابھی یہ ذرا قبل از وقت بات ہے، میں اس پہ بھی نہیں آنا چاہتا۔ مسئلہ یہی ہے کہ سب سے معاف کریں گے، میں بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مجالس، یہ اعضاء، اس کا اتنا اہتمام مذہب نے کیوں کیا ہے، اتنی تاکید کیوں کی گئی؟ تو ائمہ تحرین کے ارشادات میں سامنے موجود ہے، اور مختلف الفاظ میں اماموں نے ایک ہی بات پوچھی ہے کہ تجلسون تذکرون، بیٹھتے ہو، بیٹھنے کی جگہ ہی کو مجلس کہتے ہیں۔ ہمارا لفظ یہ مجلس امام کے لفظ سے آیا ہے۔ بیٹھتے ہو، ہاں بیٹھتے ہیں، کہاں؟ تو مجلس اس جگہ کا نام جہاں بیٹھتے ہیں۔ تذکرون، ذکر کرتے ہو، اب کس کا ذکر؟ موجودہ دور سیاست کا نہیں ہے، پوچھنا والا خود بتا رہا ہے کہ کس کا ذکر ہونا ہے، ہماری بات، اللہ کی بات، دین کی بات، رسول کی بات، کہاں؟ تو امام رضا علیہ السلام کا جملہ مشہور ہے کہ امام نے فرمایا کہ رحم اللہ عبداً احیا امرنا، مجلس، ذکر، گریہ، ماتم، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اصل ہدف کیا ہے؟ احیاء امر ائمہ۔ تو ہم پہلے طے کر لیں کہ ہم دنیا کا ہر کام کسی غرض و غایت سے کرتے ہیں۔ بے غرض کام یعنی کوئی ہدف ہی نہ ہو تو جنون ہے، دیوانگی ہے۔ ہر کام کا کوئی ہدف ہے۔ ہم آپ گفتگو کر رہے ہیں تو ہدف ہے کہ کچھ پہنچانا چاہتے ہیں ان لوگوں تک جن تک پہنچانے کو کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی اس ٹی وی کی شکل میں۔ تو ہدف طے ہونا چاہیے۔ ہداداری کیوں کی جا رہی ہے؟ ہدف ایمن بتا دیا ہے، احیاء امر ائمہ۔ امر ائمہ کیا ہے؟ دین خدا، ان کی بات، دین کی بات، خدا کی بات۔ تو پھر ان کے امر ائمہ میں توحید سے لے کے قیامت تک کے عقائد، اور نماز سے لے کے امر بالمعروف نہی عن المنکر تو اللہ تبارک تک کے فروع دین احکام، اور اخلاق حسنہ کا اپنانا، امانت داری اور دیانت داری اور عدالت سے لے کے ظلم سے بچنا، دروغ جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، سب اس میں آ جاتا ہے۔ پورے دین کو زندہ رکھنا یہ ہے احیاء امر ائمہ۔ اور ائمہ نے کہا ہے کہ عزاداری تم کرو تو اس ہدف کے لیے کرو۔ گریہ تو ہماری فطرت ہے، یہ ہم نے اسے غرض قرار دے لیا ہے۔ یہ عجیب و غریب بات، بہت چھوٹی سوچ ہے کہ امام حسین علیہ السلام شہادت دیں اپنی اتنی بڑی اور کہیں کہ بس اس لیے کرنا ہوں تاکہ لوگ مجھ پر روئے۔ کوئی عام آدمی بھی اس نیت سے جان نہیں دے گا کہ بس لوگ مجھ پر روئیں اس لیے میں یہ شہادت دے رہا ہوں۔ پھر اگر یہی انسانی فطرت کا تقاضا ہو تو ایک سے ایک اونچی کوالٹی کی خودکشیاں ہونا چاہیے جس میں شدید ترین ظلم کے ساتھ آدمی مرے تاکہ لوگ روئیں بے چین ہو کے۔ بے چین ہو کے رونا تو ہماری فطرت میں اللہ نے ڈال دیا، اس لیے کہ ہم ان کی طینت سے بچے ہوئے ایسے بنے ہیں۔ شیعتنا خلقوا من فضلۃ طینتنا،
لفرحنا یفرحون یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. ہماری مٹی سے، ہماری طینت سے بچے سے بنے تو روئیں گے تو ہم، یہ تو فطرت ہے مگر ہدف نہیں ہے. ہدف عزاداری کا، گریے کا، ماتم کا، مجلس کا، نوحے کا، مرثیے کا، سب کا ایک ہونا چاہیے، احیاء امر ائمہ. اب احیاء امر ائمہ کے تحت پھر ہر شاعر طے کرے کہ امام کی بات کیسے پہنچائیں، ہر ذاکر طے کرے، ہر میزبان طے کرے، ہر مجلس کرنے والا طے کرے، ہر نوحہ خوان طے کرے، ہر ماتمدار طے کرے. احیاء امر ائمہ کے لیے عبادت ہم کر رہے ہیں. جی ہاں. امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے. راوی کہتا ہے امام نے فرمایا کہ رحم اللہ عبداً احیا العلم، خدا کی رحمتیں اس بندے کے شامل حال ہوں جو علم کو زندہ کرتا ہے. چونکہ وہ بھی امر ائمہ کا ایک حصہ ہے. امر ائمہ کا ایک حصہ ہے. ایک تعلیمی ادارے کی سربراہی آپ کے سپرد ہے اور اللہ نے یہ توفیق آپ کو مرحمت فرمائی. خدا تا دیر سلامت رکھے تاکہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے. پھر راوی کہتا ہے کہ کیسے علم کو زندہ کیا جائے گا؟ تو امام نے فرمایا کہ آپس میں لوگ بیٹھ کر کے ہماری احادیث کو، ہمارے فرامین کو، ہماری سیرت کو بیان کریں. میں جاننا چاہوں گا، یہ حالات تو اس برس کچھ الگ سے نظر آئے، لیکن جو 1000 مکاتب سے زیادہ کا آپ کا سلسلہ ہے پورے ہندوستان میں، ایام عزائے حسینی میں ان مکاتب میں عزائے حسینی کے سلسلے میں کیا اہتمام ہوتا ہے تاکہ ہماری قوم کے افراد بھی آشنا ہوں اور پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی عزاداری کی راہ میں آگے بڑھانا ہے؟ جہاں تک مکاتب کی بات ہے تو پہلے 15 دنوں میں مکاتب میں تعطیل کر دی جاتی ہے تاکہ بچے اور مدرسین سب بھرپور طریقے سے عزاداری کر سکیں جو اس بستی میں، اس محلے میں، اس علاقے میں ہو رہا ہے. لیکن اس کے بعد جب مکاتب کھلتے ہیں تو ہمارے نظام میں ہے کہ ہم ان تاریخوں پر جو ولادت و شہادت سے جڑی ہوئی ہیں ان کے تعطیل سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد اس کی مناسبت سے پروگرام رکھ کے بچوں تک اس امام کی بات کو پہنچایا جائے. اور وہی ہدف ہے کہ احیاء امر ائمہ ہمارا اصل ہدف ہے. اس سلسلے میں ایک بات اور بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ مل جل کے جو بھی کریں وہ صرف اپنے جذبات کی تشفی کے لیے نہ ہو. اس وقت جو کچھ ہم کرتے ہیں جب ہمیں سکون مل جاتا ہم نے جی بھر کے ماتم کر لیا، جی بھر کے رو لیے، جی بھر کے عزادار کی خدمت کر لی، ہم مطمئن ہو کے بیٹھ رہتے ہیں. یہ معیار نہ رہ جائے. صرف میرے دل کو تشفی ملنا معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ میرے اس عمل سے امام زمانہ راضی ہوئے کہ نہیں، حضرت زہرا کو تشفی ہوئی کہ نہیں. اور ان کی تشفی صرف اس پہ نہیں ہے کہ ہم جی بھر کے رو لیے، ان کی تشفی یہ ہے کہ جس ہدف کے لیے قربانی دی تھی ہمارے بیٹے نے، اس ہدف کے سلسلے میں تمہارے اس عمل نے اس کو آگے تک بڑھایا کہ نہیں، اس مقصد کو اور پھیلایا کہ نہیں پھیلایا. یعنی شہادت حسینی کے مقصد کو ہر وقت پیش نظر رکھ کے ہر ایک اپنی ڈیوٹی کرے، چاہے میزبان ہو، چاہے خطیب ہو، چاہے شاعر ہو. البتہ میں نے عرض کیا کہ سب سے اہم جگہ خطیب کی نہیں ہے، سب سے اہم جگہ میزبان کی ہے. میزبان اپنی ڈیوٹی ٹھیک کرے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اور اس وقت جو بگاڑ ہو رہا ہے اگر کہیں تو وہ میزبان کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں میزبانوں سے کہنا چاہوں گا کہ ہم ممبر پہ جسے چاہیں بٹھا دیتے ہیں، شاعر ہو یا خطیب ہو، دونوں کو، جس کی تقریر، جس کی شاعری ہمیں اچھی لگی اس کو ہم نے بٹھا دیا. مصلی پہ ہر ایک کو نہیں کھڑا کرتے. مصلی پر ہم کچھ اصولوں پر فاصلہ کیوں، فرق؟ ہاں، مصلی پر اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ مصلی پر کھڑے کرنے کے لیے کچھ دین نے، شریعت نے کچھ شرائط رکھے ہیں، ہم ان شرائط کی پابندی کرتے ہیں. لیکن ممبر کے سلسلے ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ دین نے کوئی نظام نہیں بنایا، چھوڑ دیا ایسے ہی. یہ ہماری غلط فہمی ہے. مذہب نے کسی جگہ اس طرح بغیر کسی نظام کے نہیں شعبہ حیات کے لیے گائیڈ لائن دی ہے. تو اب مصلی پر جو کھڑے ہونے والا ہے اس کے شرائط کیا ہیں؟ میں یہ بات میں نے سب سے پہلے علامہ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ کی افکار میں پڑھی اور ذکر و فکر میں انہوں نے اس پوائنٹ کو کسی جگہ لکھا ہے. بہت قیمتی، اس لیے میں دہراتا رہتا ہوں. مصلی پہ کھڑے ہونے کی شرطوں میں ہے ایمان، اس کے بعد دوسری شرط ہے اتنا علم جو اس ذمہ داری کو ادا کر سکے. نماز صحیح ہو، نماز کے مسائل سے واقف ہو، کھڑا ہوا ہے تو اپنا عمل بھی صحیح کرے اور جو پیچھے کھڑے ان کا بھی خراب نہ ہونے دے. اتنا علم. لیکن ایمان اور علم والا اگر کوئی مل جائے تو ہم کیا اسے کھڑا کر دیں گے؟ تیسری شرط ہے عدالت. اہل علم بھی ہے، اہل ایمان بھی ہے، لیکن عدالت نہیں. اس میں صحیح نہ اور غلط کے فیصلے میں یہ دھیان نہیں دیتا. کس جگہ کس چیز کا کہاں پہ ٹھکانا ہے اس کا خیال نہیں رکھتا ہے. اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. تقوی اس کے اندر نہیں ہے. تقوی کی اور تھوڑی اعلیٰ کوالٹی کا نام عدالت ہے، عصمت سے نیچے.
یعنی عام حالات میں گناہوں سے بچنے کی اس کے اندر ایک مہارت پیدا ہو جائے، گناہ کبیرہ سے بچنے کی جب مہارت پیدا ہو جائے اور گناہ صغیرہ کو دہرانے سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تب وہ کہلاتا عادل۔ تقویٰ تو ہر آدمی جس کے دل میں تھوڑا بہت خوف خدا متقی ہے اور کسی مرحلے میں، لیکن عدالت مہارت ہے، تقوی کی مہارت۔ جیسے ڈرائیونگ کرتے کرتے نوسکھیا ہوتا ہے تو گیئر دیکھ دیکھ کے بدلتا ہے، لیکن جب نوسکھیا نہیں رہ جاتا تو جو ضرورت اس مطابق گیئر بدلتا ہے۔ تو اسی طرح سے آدمی گناہ سے بچتے بچتے عادی ہو جاتا ہے کہ نامحرم پہ نگاہ پڑتے ہی پٹ سے نگاہیں جھک جائیں، سوچنا نہ پڑے کہ حرام ہے نہ دیکھو، یہاں تک آ جائے۔ غیبت پہ چلتے چلتے زبان رک جائے کہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کہ غیبت اس لیے نہ کرو، تو مہارت پیدا ہو جائے، وہ عدالت۔ عدالت کو جو ہم انصاف کہتے ہیں، تو 3 شرطیں بڑی ہیں: ایمان، علم اور تقویٰ اور عدالت، یہ مسلح پہ کھڑے ہونے کی۔ اس کو ہم دھیان دیتے ہیں، اس کے بغیر کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتے۔ ہم سمجھتے ہیں ممبر پہ شرط نہیں ہے، مگر مذہب نے ایک جگہ مسلح اور ممبر کو جوڑ دیا ہے، اور وہ ہے جمعہ۔ جمعہ کا خطبہ ممبر سے ہے اور جمعہ کی نماز مسلح پہ ہے۔ مولوی صاحب جو جمعہ پڑھاتے ہیں انہیں اچھی تقریر کرنا نہیں آتی، بڑے والے مولانا خطیب آئیں، جمعہ خطبہ ان سے پڑھوا لیں، مسلح پہ ان کو کھڑا کر دیں، نہیں ہو سکتا۔ وہی مسلح پہ کھڑا ہوگا جو ممبر پہ جائے گا، جو مسلح پہ کھڑا ہوگا وہی ممبر پہ جائے گا۔ تو جو مسلح پہ کھڑا ہوگا وہی ممبر پہ جائے گا، مطلب کیا ہوا؟ مسلح پہ وہ کھڑا ہوگا جو عالم بھی ہو، جو مومن بھی ہو، جو عادل بھی ہو۔ تو ممبر پہ بھی اسی کو جانا چاہیے جو عالم بھی ہو، جو مومن بھی ہو، جو عادل بھی ہو۔ ممبر آزاد نہیں ہے کہ ہم جسے چاہیں بٹھا دیں۔ جی ہاں، بہت خوب۔ پروگرام زندہ حسین میں رکتے ہیں مختصر سے وقفے کے لیے، دیکھتے رہیے ہادی ٹی وی۔ زندہ ہے حسین، زندہ ہے، زندہ ہے حسین، زندہ ہے، زندہ ہے حسین، زندہ ہے، زندہ ہے حسین، زندہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام زندہ حسین میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید حیدر عباس رضوی۔ وفا پرست وفا کا نشان لے کے چلے، حسینیت کا وہی آن بان لے کے چلے، قرآن غم کا نیا ترجمان لے کے چلے، علم کے سائے میں ہم ایک جہان لے کے چلے، ہم اس علم کو لیے 4 سمت گھومیں گے، درود پڑھ کے اسے بار بار چومیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج زندہ حسین میں عنوان گفتگو قرار دیا ہے عزاداری اور ہماری ذمہ داریاں۔ ہمارے ساتھ ہادی ٹی وی کے لکھنؤ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ۔ میزبان کے فرائض اور میزبان کی ذمہ داریوں کی جانب آپ نے متوجہ کیا۔ میں چاہوں گا کہ خود سامعین کی بھی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ بس اوقات سامعین بعض ذاکرین یا شعراء کے اشعار کو سننے کے بعد، خطابت کو سننے کے بعد ہر لایعنی و لا حاصل شعر اور گفتگو پر فلک شگاف نعرے لگاتے ہیں، جبکہ جو صاحب علم ہیں، جو دین کا پیغام پہنچا رہا ہے، جو امر اہل بیت اطہار کو زندہ کر رہا ہے، وہاں سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ بات وہی ہے کہ ہدف کیا ہے ہمارا۔ اگر ہم مجلس میں اس لیے آئے ہیں کہ یہ عبادت ہے، تو پھر عبادت ہے تو ہم عبادت کوئی عمل ہو تو پھر ہم کیا لینے آتے ہیں؟ مزے کے لیے عبادت کرنے آتے ہیں یا اللہ کی طرف کی رضا کے لیے اور اس کی جزا کے لیے؟ اگر یہ معیار بنا لیں کہ مجلس عبادت ہے تو پھر ہر لمحے ہم یہ سوچیں گے کہ اس شعر سے ہمارے پاس معرفت آئی، اہل بیت علیہ السلام کی معرفت بڑھی، ان کے بارے میں معلومات میں اضافہ ہوا، ان کی کسی فضیلت کا تذکرہ سامنے آیا، تو اس وقت خوش ہونا ہماری فطرت ہے۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ مجلس میں بیٹھنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ انسان کو پڑھنا چاہیے۔ ہمارے بچپن تک سامعین وہ تھے جو علماء کی صحبت سے کتابیں پڑھ کے، مجلسیں سن کے اس حد تک اہل علم ہو جاتے تھے کہ ان کے سامنے ہر مجلس میں سامعین کا ایک ایسا حصہ ہوتا تھا کہ جو کسی بھی صورت میں خطیب کو یا شاعر کو کوئی بے ڈھنگی بات کہنے کی ہمت نہیں کرنے دیتا تھا، ٹوک بھی دیتے تھے، ٹوک دیتے تھے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ گروہ بندیاں ہیں، پارٹیاں ہیں، انجمنیں ہیں کہ یہ ہمارا، میں ایک لفظ بول رہا ہوں ذرا بے ڈھنگا سا ہے، اب ہم بھکت ہونے لگے ہیں۔ جو جس کا بھکت ہو گیا ہے اسی کو لیے ٹہل رہا ہے، اور وہ جو علم جو بھی کرے اس کو واہ واہ کرنا اسے،
اور دوسرا معقول ترین بات کر رہا ہے تب بھی اس کی بات کو نہیں سننا ہے۔ مومنین کرام کو بھی اپنا ہدف طے کرنا چاہیے۔ ہم یہاں دین لینے آئے ہیں، یہاں ہم اپنے دین کو سیکھنے آئے ہیں، یہاں ہم آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کے جائیں، یا معرفت میں اضافہ ہو، یا علم میں اضافہ ہو، یا تقوی میں اضافہ ہو، یا جذبہ خیر میں اضافہ ہو، کچھ تو لے کے جائیں۔ یا خالی مزہ لیا اور چلے گئے تو پھر مجلس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وقت میں اس سے زیادہ مزیدار کام آپ کر سکتے ہیں، وہ سب حلال ہیں، میں حرام کی باتیں نہیں کر رہا۔ اس 1 گھنٹے کو مزے کے لیے آئے ہیں تو مزے لینے کی جگہ اور ہیں، وہاں چلے جائیں۔ تفریح آپ کا حق ہے، آپ جائیں تفریح کے ٹھکانوں پہ جائیں۔ گویا آپ اس جملے کی مخالفت کرتے ہیں کہ آج مجلس میں مزہ نہیں آیا؟ ہاں بالکل، مزے کے لیے آپ مجلس سننے گئے ہیں کیا؟ آپ یہ کہیں کہ آج مجلس میں کچھ ملا نہیں، آج مجلس سے کچھ سکھایا نہیں، آج مجلس نے مجھے کچھ سنوارا نہیں، آج مجلس میرا دل نہیں نرم کیا، آج مجلس نے مجھے نیکی کی طرف نہیں مائل کیا، آج مجلس نے مجھے خدا تک نہیں پہنچایا، آج مجھے اس مجلس سے امر امہ میں کچھ نہیں ملا، یہ کہیں مزہ نہیں آیا۔ مزے کے لیے مجلس نہیں ہے، مزے کے لیے آپ اچھے کھانے کھائیے، پارک جائیے، پکنک منائیے، بہت کچھ ہے مزے کے لیے جو اللہ نے حلال رکھا ہے، بلکہ مستحب رکھا ہے، وہ کیجیے۔ مجلس اس کی جگہ نہیں ہے۔ جی ہاں، بات آتی ہے نوحہ خان حضرات کی۔ میں کوشش تو یہی ہے کہ ایک مفصل پروگرام اس موضوع پر پیش کروں کہ قدیم الایام کے نوحے اور معاصر نوحوں میں ایک تقابلی جائزہ پیش کیا جائے، جو ہمارے ہاں ایک بینیہ سلسلہ ہوتا تھا، اور واقعی معنی میں جب انجمن کے تمام ممبران اپنے سینوں پر ماتم کرتے تھے تو ظلم اپنے ایوانوں میں تھر تھرا جاتا تھا۔ لیکن آج صورتحال کچھ مختلف ہے، اور ایک طرف سے ہمارے مراجع اعظام نے بھی تاکید کی ہے کہ آن لائن پروگرامز میں اضافہ ہونا چاہیے۔ نوحہ خان حضرات کو انہوں نے تاکید بھی کی ہے اور تائید بھی فرمائی ہے، البتہ منتخب شعراء اور منتخب اشعار پر فوکس کیا جانا چاہیے۔ میں چاہوں گا کہ آخر یہ تبدیلی کیوں آئی، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے نظام، کیا صرف ادبا کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیے، ہوا یہ ہے، میں ذرا بہت ہی تلخ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ممبر کو اور پھر اس کے بعد نوحہ خانی کو اور اب محراب کو بھی ناکام دنیا لوگ اپنا ذریعہ رزق بنانے پہ لگ گئے۔ اپنی فیلڈ میں ناکام ہوئے تو مذہب میں پھان پڑے، دانشور بن کے آگے مجلسیں پڑھنے لگے۔ اپنی فیلڈ میں ناکام ہوئے، گئے تھے گانے، ہیں ایسے لوگ گانا گانے گئے تھے، ناکام ہو گئے تو نوحہ خان بن گئے۔ ایسے 2-4 لوگوں نے، جب جیسے ہمارے یہاں اس شہر میں ایک زمانے میں لاٹری بکتی تھی، لاٹری کا ٹکٹ، تو میرے محلے میں ہی، پرانے لکھنؤ میں رہتا ہوں، کسی کے 1 لاکھ نکل آئے ایک بار لاٹری میں۔ اس کے بعد روزانہ میں سڑک سے گزرتا تھا تو 6-6 انچ لاٹری کے ٹکٹ پھٹے ہوئے پڑے ہوتے تھے، جو کئی کروڑ کے ہوتے تھے، جو اسی محلے سے روز خریدے جا رہے تھے 1 لاکھ نکلنے پر۔ تو 2-4 ناکام دنیا خطیب اور شاعروں نے دنیا کما کے ایک مرتبہ آفت ڈھا دی، اور پروفیشنلز اس میں پھان پڑے۔ ورنہ اب بھی ہمارے گاؤں میں، قصبوں میں، بستیوں میں بہترین شاعر، نوحہ کہنے والے، مصائب کے نوحے کہنے والے اور پڑھنے والے موجود ہیں، مگر پھر وہ نوحے ریکارڈ ہونے لگے اسٹوڈیوز میں، اور وہ البم آنے لگے، اور پھر وہ صورتیں اس پہ چھپنے لگیں، اور پھر وہ ایام اعظم میں گانے بن کر کے اس کے بدل بننے لگا۔ یہ سب نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اتنا اسے پیسہ کمانے کا ذریعہ یا نام کمانے کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے کہ ایک طرف یہ پروپیگنڈا کرنے والا طبقہ ہے، اور ایک طرف وہ بس خدمت کرنے کے جذبہ رکھنے والے ہیں جو پورے ملک میں، پوری دنیا میں کر رہے ہیں، مگر وہ اپنی شہرت نہیں کراتے۔ کہ بستیوں میں جائیے تو کہیں کہیں اتنے اچھے نوحہ خان اور سوز خان اور مرثیہ خان سننے کو ملتے ہیں کہ دل تڑپ کے رہ جاتا ہے کہ کاش یہ دنیا پہچانے جاتے، مگر ان کو دنیا نہیں پہچانتی، اس لیے کہ وہ خلوص سے ہیں، پروپیگنڈا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ پروفیشنل بنا کے ممبروں پر کمائی کا ذریعہ، نوحوں کو رات بھر کی شب بیداری کے اتنے لاکھ لوں گا اور ممبر پر بیٹھنے کے مجلس کے اتنے پیسے لوں گا، یہ لعنت جو آئی ہے یہ ان پروفیشنلز کے ذریعے آئی ہے کہ جن پروفیشنلز نے جو حق نہیں رکھتے ہیں اس فیلڈ میں آنے کا، جن کے پاس نہ علم ہے نہ تقویٰ ہے۔ میں تلخ بیانی کر رہا ہوں۔ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ طالب علم آتا ہے، کوئی پڑھتا عالم، میزبان کی کیا ذمہ داری ہے؟ اب میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے مومنین بھی پھر سے غور کریں۔ جو ان کا پسندیدہ ہے، جو سیلیبریٹی ان کے لیے بن گیا ہے، وہ ڈیمانڈ کر کے ان سے پیسے لیتا ہے اور اسے وہ دیتے ہیں، اور جو سال بھر ان کے کام آتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، مجلسیں پڑھتا ہے، ان کی پسند کی نہیں پڑھتا ہے، اس کے لیے نہیں سوچتے کہ یہ سال بھر ہماری خدمت لگا، اس کی روزی کیسے چلے گی، اس کے پاس یہی ذریعہ ہے کہ آج یہ ممبر پہ آیا ہے
تو اس کی زندگی کا سہارا میں کچھ ہدیے کی شکل میں کر دوں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب اچھی بات کہنے والے کی قدر نہیں ہوتی، وہ فاقوں سے گزرتا ہے، اور خوش کرنے والوں کی قدر ہوتی ہے اور وہ مرسیڈیز میں ٹہلتا ہے، تو پھر ہمارے درمیان بھی عمامے بھی ایسے ہوتے ہیں، شیروانیاں بھی ایسی ہوتی ہیں مدرسوں سے نکلی ہوئی، عہدوں سے نکلی ہوئی، جو اسی رنگ میں جانے لگتی ہیں۔ یہ بھی میزبان کے ہاتھ میں ہے، میزبان چاہے تو اسے ٹھیک کر لے گا۔ جی ہاں، خود اصل نوحہ سے کیا سمجھا جاتا ہے؟ آخر بعض جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے پڑھتے قصیدہ ہیں اور اس پہ باقاعدہ طور پر ماتم بھی ہو دیکھیے، رہا ہے۔ انواع سخن کی، مذہبی انواع کی پہلی تھی قصیدہ صرف، جی ہاں، پھر اس سے وجود میں آیا مرثیہ الگ سے، جس میں صرف مصائب ہوتے اور یہ تھے، کربلا کی دین ہے، اور یہ مختلف کربلا کی اصناف دین ہے، سخن۔ اس سے پہلے نہیں تھا، عربی سے شروع ہوا، بعد میں آتا چلا گیا۔ پھر اردو نے اس میں بہت رنگ پیدا کیے جو دوسری زبانوں میں نہیں ہیں۔ ہمارے پاس ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے جو طریقے ہیں، اگرچہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے، کبھی بی اے پاس کیا تھا میں نہیں کر سکے، اردو سے چلے گئے چھوڑ کے حوزے، لیکن قصیدہ مدح کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مدح وہ جس میں مصائب کا تصور نہیں ہے، اس کے ہے خالص قصیدہ، اور قصیدے کے بعد دوسری چیز ہے منقبت۔ قصیدے کی شرطیں بہت ہیں، چہرہ اور گریز اور یہ وہ، اس کا دور ختم ہو گیا ہے، بہت طولانی ہوتا ہے، اس کی جگہ منقبت نے لے لی ہے۔ البتہ ہیں ابھی مثلا قصیدہ کہنے والے شعراء ہیں، میں نہیں کہہ رہا، لیکن قصیدہ ہے، قصیدے کے بعد منقبت ہے، جہاں صرف پہلو فرحت کا ہے، رنج کا نہیں ہے۔ دوسری طرف تین چیزیں ہیں۔ قصیدے جیسی ایک چیز مرثیہ ہے، جس میں تمہید ہے، جس میں مصائب نہیں ہے، فضائل ہے، پھر مصائب ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز منقبت جیسی چیز سلام ہے، اور پھر تیسری چیز جو اس رنگ میں ہے وہ ہے نوحہ۔ سلام چھوٹا سے غزل جیسے کہ وزن کی چیز ہوتی ہے، جیسے منقبت ہوتی ہے، آسان ہے، ہر شعر کا اپنا مکمل شعر ہوتا ہے۔ قصیدہ اور مرثیہ مشکل کام ہے۔ مرثیہ نے بعد میں مسدس کی شکل لی ہے، وہ اور بہتر ہو گیا ہے۔ مرثیہ میں خالی گھوڑا اور تلوار کے ارد گرد گھومتی تھے ہنر، لیکن اب مسدس جو آئے ہیں تو اس میں پھر ایک موضوع پہ کہے جانے لگے، مثلا آنسو پیام صاحب کا قصیدہ مثال طور پر، نماز پر، اور بہت ماشاءاللہ سے۔ یا مجلسوں کے سلسلے میں چونکہ گفتگو ہو رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو نواز ادب ڈاکٹر پیام اعظمی کا ایک بند پیش کروں کہ ملت کی ترجمہ ہے یہی مجلس حسین، دنیا ہے جسم و جاں ہے یہی مجلس حسین، اس قوم کی زباں ہے یہی مجلس حسین، ہم سب کی پاسباں ہے یہی مجلس حسین، گرد بن کر ہوا میں بکھر جائے گی یہ قوم، مجلس ہوئی جو بند تو مر جائیں گی یہ قوم۔ اس قوم کی زباں یہ مجلس حسین پر مجھے خیال آیا، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ممبر پہ جو ہم بٹھا رہے ہیں اور جو نوحہ خان کھڑا کر رہے ہیں، یہ میں اتنی دیر سے لفظ یاد کر رہا ہوں، میرا حافظہ کمزور ہو گیا۔ فارسی میں جس کو سخنگو کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ترجمان۔ تو جو ہم اپنی قوم کا ترجمان لا کے پیش کر رہے ہیں، بڑی بڑی پارٹیاں ترجمان میں ہر ایک کو نہیں کھڑا کرتی ہیں، اپنے درمیان ماہر ترین کو کھڑا کرتی ہیں، اور ہم ترجمان جو ہے سب سے کمزوروں کو بٹھائے دے رہے ہیں، چاہے نوحہ پڑھ کے ترجمانی کرے، چاہے مجلس پڑھ کے، چاہے مرثیہ پڑھ کے۔ تو میں انواع سخن کی بات کر رہا تھا، ہمارے اندر اتنا تنزل آیا ہے کہ ہمیں اس کی تمیز نہیں رہ گئی۔ عاشور کے دن ہم قصیدہ پڑھنے لگتے ہیں، اور غدیر کے دن ہم سلام پڑھنے لگتے ہیں، اور میں نے ولادت کے دن نوحہ بھی سنا ہے۔ یہ سب کاروبار کے علاوہ کچھ نہیں، بے شعوری بھی ہے اور کاروبار بھی ہے۔ اور ماضی میں جو کچھ تھا، لفظ نوحہ ہے کیا بھائی؟ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جو ہم نوحہ کہتے ہیں کہ نوحہ خوانی کرے گی انجمن، تو نوحے کا مطلب ہم سمجھتے ہیں؟ نوحے پڑھے جاتے ہیں اور واہ 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 ہوتی ہے، اور ماتم بھی ہوتا ہے۔ یہ دو متضاد چیزیں، ایک طرف ماتم غم کی علامت ہے، واہ واہ خوشی کی علامت ہے، یہ نوحہ کہاں سے ہو گیا؟ اس پہ ماتم کا کون سا تک رہ گیا؟ یہ قصیدے کا حصہ ہے یا سلام کا ابتدائی حصہ؟ میرے بچپن میں جب نوحے کے ساتھ سلام پڑھا جانے لگا انجمنوں میں، تو شروع میں سلام کے شعر میں منقبت اور مدح ہوتی تھی، تو انجمن ماتم نہیں کرتی تھی، کھڑے ہو کے سنتے تھے، واہ واہ بھی کر لیتے تھے۔ پھر جب مصائب کے شعر آتے تھے، سلام میں یہی ہوتا ہے، تو گریہ ہوتا، تو پھر گریہ ماتم ہوتا تھا۔ اب کسی چیز کا سلیقہ ہی نہیں رہ گیا، اور میں بد زبانی کر رہا ہوں، تمیز بھی نہیں رہ گئی ہمارے درمیان۔ عجیب و غریب ہے، بس سیلیبریٹی ہمارے سامنے وہ پڑھ رہا ہے جو ہمارا مشہور ہے، اب یہ جو چاہے کرے، سب اچھا ہے، پھر اسی ایک کا اشارہ سارے سب فالو کرتے اپنانا، ہیں۔ نقالی شروع ہو جاتی ہے، جیسے کرکٹ کے نقالی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں ہر نوجوان 18-20 سال کا اس زمانے کے کرکٹر کے ہیئر کٹ رکھے ہوئے سمجھتا میں بھی وہی ہو گیا۔ آج کل کے لیٹسٹ مجھے نام معلوم نہیں، سچن تندولکر میرا آخری نام ہے، تو میں نہیں کہہ سکتا آج کل کون ہیئر کٹ چل رہا۔ آج کل داڑیاں کسی پہ چل رہی ہیں، اللہ کے رسول کی بتائی نہیں رکھی جاتی، کرکٹر رکھی جاتی۔ خیر، تو نوحہ کہتے ہیں چیخ کے رونے کو۔ جناب نوح کا نام نوح اسی لیے تھا کہ شدت سے گریہ کرتے تھے۔ تو نوحہ وہ کہلائے گا جو آدمی کو رلائے اور چیخ کے رونے پہ مجبور کر دے، اور ہے نوحے۔ ہمارے بزرگوں نے متین لکھنوی اور بانو
سید پوری اور نجمہ فندی اور نہ جانے کتنے، میری یہ فیلڈ نہیں ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے نوحے ہیں جو آدمی کو رونے پہ مجبور کر دیتے ہیں، نوحہ اسی کہتے ہیں۔ اس میں نہ اشارے بازی ہونا چاہیے، نہ تصنع ہونا چاہیے، نہ بنٹن کے آگے پڑھنا چاہیے۔ ہمارے نوحان پہلے تھے ہمارے بچپن میں، سادہ سے لباس، معمولی سے کپڑے، چہرے پہ ایک مسکینی کی کیفیت اور ایک غمزدگی کی کیفیت۔ آج سب بدل گیا ہے، آگے کھڑے ہوتے ہیں ہمارے نوجوان نوحہ پڑھنے کے لیے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ شوٹنگ کے لیے آئے ہیں، جی اس کا کوئی غم سے رشتہ نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اور نوحہ خوانی کے لیے آج وہ برادران ہمارے کبھی کبھی نظر آتے ہیں کہ جنہیں اردو نہیں آتی ہے، ہندی میں یا ہندی میں لکھ کے رومن لاتے میں ہیں، لکھ کر کے وہ اور پھر وہ ظلم ڈھاٹتے ہیں جی ہاں کہ قبر کا قافیہ خبر کو بناتے ہیں۔ اب تو شاعر بھی ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو خبر اور قبر کا قافیہ بنا رہے ہیں، انہیں یہ تک پتہ نہیں کہ قبر ہے، قبر نہیں ہے۔ جی ہاں ایسے شاعر بھی پیدا ہو گئے، تنزل ہے۔ جی ہاں، کیا امید کریں کہ مستقبل میں انشاءاللہ اگر پوری قوم مل کے مہم چلائے گی، سارے علماء مل کے اس بات کو کہیں گے، ہم ایک ہو کے آواز اٹھائیں گے، قوم کو اطمینان ہوگا کہ یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ سب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہوگا۔ ہمارے نوجوانی کے دور تک ہمارے پورے ملک میں شادیوں میں میوزک، گانا باجا، ڈانس نہیں ناچ سب ہوتا تھا۔ ایک بار پورے ملک کے علماء نے طے کیا نہیں پڑھیں گے، ختم ہو گیا۔ آج مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، ایک ہٹتا ہے تو چار دوسرے آ جاتے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ سب بھی ہو رہا اس لیے کہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، دوسرا اس کی تردید کرے گا۔ جب تک ہم ایک دوسرے کی تردید کرتے رہیں گے تب تک یہ ٹھیک ہونے والا نہیں۔ للہیت ہے، خلوص نیت کے ساتھ، چاہے ذاکر ہو، چاہے خطیب ہو، چاہے نواح خوان ہو، چاہے عالم ہو یعنی عالم، سب مل کے اس بات کو مانیں کہ یہ عزاداری کے معیار کو گرنے سے بچانا ہے اور اس کے ہدف سے جو دور کیا جا رہا ہے اس ہدف تک واپس لانا ہے، تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ انشاءاللہ۔ ایک آخری بات، مختصر سے جواب مطلوب ہے، مقصد قیام امام حسین بصیرت و آگہی اور شعور میں اضافہ کرنا، اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ کربلا میں اس کی مثالیں ہم کو ملی، چاہے وہ زہیر ہوں جو مسلم نہیں ہیں لیکن جب مسلمان ہوتے ہیں اور ان کی زوجہ انہیں میدان کربلا کی طرف بھیجتی ہیں۔ جناب وہب ایک مثال، ماں اور زوجہ انہیں روانہ کرتی ہیں سید الشہداء کی جانب۔ آج عزاداری سید الشہداء کے ذریعے ہم عزاداروں کے ہاں بصیرت کیسے آ سکتی ہے؟ جب حسین کی بات پہنچائی جائے گی، اس وقت جن لوگوں تک حسین کی بات پہنچی ان میں بصیرت آ گئی۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی بات ہمارا عالم، ہمارا خطیب، ہمارا ذاکر، ہمارا شاعر پہنچائے گا تو آج بھی بصیرت آئے گی۔ انہوں نے کہا یہی ہے کہ تم بس ہماری بات پہنچاؤ، باقی کام تو ہماری بات کرے گی۔ ہم نے ان کی بات پہنچانا چھوڑ دیا، اپنی بات بتانے لگے، اپنی سوچ، اپنے نقطے، اپنی فکر۔ میرا عقیدہ یہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں اپنا عقیدہ بتانے والے بھائی؟ آپ کا عقیدہ میں کیوں سنوں گا؟ میں قرآن سے عقیدہ سیکھوں گا، حدیث سے، معصوم سے۔ میں فقیہ سے پوچھوں گا کہ اگر کسی اپنے جیسے کا انسان کا، غیر معصوم کا عقیدہ اپنانا مجھے، تو میں فقیہ سے جا کے سمجھوں گا جو آپ سے بہت آگے ہے، جس کے عقیدے کے صحیح ہونے پر مجھے اعتماد ہے۔ آپ کا عقیدہ، شاعر صاحب بیٹھے، میرا عقیدہ یہ ہے، عقیدت کا شعر ہے۔ اچھا، جہاں کہا عقیدت کا شعر وہیں میں ڈرا کہ ابھی عقیدہ بگاڑنے کا شعر آنے والا ہے، اور جہاں خطیب نے گھنٹہ بھر لگایا میں ایسی بات دینے والا ہوں آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، بالکل نہیں ہے، محنت ضائع نہ جائے، میں سمجھ گیا کچھ بگاڑنے والا ہے۔ جی ہاں، عقیدوں پر عقل کا پہرا بہت ضروری ہے۔ ہر عمل کو ہم عقیدے کا نام نہیں دے سکتے ہیں، جو عقیدہ بھی ہمارا عقیدہ توحید کے منافی ہو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہم عقیدت کو عقیدہ کہنے لگے ہیں۔ جی ہاں، عقیدت تو کوئی کسی جگہ اندھی ہو سکتی ہے، عقیدت کو عقیدہ کہنا چھوڑ دیں۔ عقیدہ الگ چیز ہے، عقیدت الگ چیز ہے۔ بہت خوب، میں شکر گزار ہوں۔ آپ نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ ہمیں اپنی ڈیوٹی انجام دینی ہے، اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ باقی اہل بیت نے خود ضمانت لی ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا، رحم اللہ عبدا احیا امرنا۔ ابا سلط ہروی سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے پوچھا کیسے آپ کا امر زندہ ہوگا؟ امام نے فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم کو سیکھے، دوسروں کو سکھائے۔ اس کے بعد فرمایا فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، لوگوں کو ہمارے کلام کے محاسن اور زیبائی سے آگاہ کرتے رہو، لوگ خود بخود ہماری جانب متوجہ ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالی۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے استاد و مربی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ کا۔ ناظرین، پروگرام زندہ ہے حسین میں مولانا سے خداحافظی کروں گا، لیکن حاضر ہوتا ہوں ایک ممتاز اور بہترین نفیس شاعر کے ہمراہ۔ دیکھتے رہیے شہر لکھنؤ سے پروگرام زندہ ہے حسین۔ زندہ ہے حسین، زندہ ہے، زندہ ہے حسین۔
زندہ ہے حسین زندہ ہے، زندہ ہے حسین زندہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندہ ہے حسین ہادی ٹی وی کے لکھنؤ اسٹوڈیو سے۔ ایک بار پھر تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں آپ تمام سوگواروں کی جانب سے، خود اپنی ٹیم کی جانب سے، اپنے وقت کے امام وارث غم سرکار حجت کی خدمت میں۔ ہندوستان کی اگر گفتگو کی جائے تو ہندوستان کی سیاست پر ایک نام نظر آتا ہے محترمہ سروجنی نائیڈو کا، جنہوں نے حیدرآباد دکن کے اجلاس یادگار حسینی کے موقع پر ایک پیغام دیا تھا، جس کا ایک اقتباس میں آپ کے حضور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں، جب لوگ مرتے ہیں تو ان کی یاد بھی موسم خزاں میں پتوں کی طرح غائب ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام قسمت انسانی کی ان نادر اور منتخبہ ہستیوں میں سے ہیں جن کے نام افق تاریخ پر ایک ستارے کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ شاید ہی کسی اور ہستی کو اسلام کے اس ہر دل عزیز رہنما کی طرح ایسی غیر فانی شوکت اور حسن نصیب ہوا ہو، شاید ہی کوئی قصہ اتنا المناک ہو اور دل دوز ہو جتنا کہ واقعہ کربلا، جو آج طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی لاکھوں کروڑوں انسانوں کو خون کے آنسو رلانے کی قابلیت رکھتا ہے۔ دنیا انسانیت کریا کناں ہے، ہر وہ انسان جس کے سینے میں انسانیت کا دل دھڑک رہا ہے وہ یاد سید الشہداء میں کریا کرتا ہے۔ ہمارا تحفہ سلام پہنچے بارگاہ سید الشہداء میں، جنہوں نے فرمایا تھا انا قتیل العبرہ، میں کشتہ گریہ ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب اجمل کنتوری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں آپ ہادی ٹی وی کے لکھنؤ اسٹوڈیو تشریف لائے، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً آپ کو زحمت دی جائے گی اور آپ حاضر ہوں گے تاکہ آپ کا بہترین کلام پہنچے پوری دنیا میں رہنے والے عاشقان حسین تک۔ بارگاہ سید الشہداء میں منتخب کلام پیش کریں، بسم اللہ۔ سید الشہداء جناب امام حسین علیہ السلام سے متعلق سلام کے چند اشعار بسم اللہ۔ حاضر خدمت عرض کرتا ہوں کہ جو آ گیا گلے سے لگایا حسین نے، جو آ گیا گلے سے لگایا حسین نے، دیکھا نہیں ہے اپنا پرایا حسین نے۔ واہ واہ۔ جو آ گیا گلے سے لگایا حسین نے، دیکھا نہیں ہے اپنا پرایا حسین نے۔ اب شعر یہاں سے سماعت فرمائیں کہ قدموں سے، دوسرا مطلع، قدموں سے اپنے حر کو اٹھایا حسین نے، قدموں سے اپنے حر کو اٹھایا حسین نے، یعنی زمیں کو عرش بنایا حسین نے، واہ، یعنی زمیں کو عرش بنایا حسین نے۔ شعر سماعت فرمائے یہاں سے کہ پانی چھڑک کے پیاس کا ذہنوں کے جسم پر، پانی چھڑک کے پیاس کا ذہنوں کے جسم پر، سویا ہوا ضمیر جگایا حسین نے، واہ، سویا ہوا ضمیر جگایا حسین نے۔ اور شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ تھے فطرتاً نفوس 72 جدا جدا، تھے فطرتاً نفوس 72 جدا جدا، مقتل میں ہم مزاج بنایا حسین نے، بہت عمدہ ہے، واہ واہ۔ مقتل میں ہم مزاج بنایا حسین نے۔ اور وہ ایک چراغ دین جو روشن ہے آج تک، وہ ایک چراغ دین جو روشن ہے آج تک، اس کو لہو سے اپنے جلایا حسین نے، سبحان اللہ، اس کو لہو سے اپنے جلایا حسین نے۔ اور شعر سماعت فرمائے کہ چھو کر لبوں سے پیاس کو معراج بخش دی، چھو کر لبوں سے پیاس کو معراج بخش دی، واہ، یوں تشنگی سے رشتہ نبھایا حسین نے، واہ، یوں تشنگی سے رشتہ نبھایا حسین نے۔ اور شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ دامن میں تیرے اتنا تو پانی نہیں فرات، دامن میں تیرے اتنا تو پانی نہیں فرات، صحرا میں جتنا خون بہایا حسین نے،
صحرا میں جتنا خون بہایا حسین نے. اور یہ شعر بطور خاص حاضر کر رہا ہوں. سماعت فرمائے کہ باقی تھا جو خلیل خدا کی حیات پر، باقی تھا جو خلیل خدا کی حیات پر، اسلام کا وہ قرض چکایا حسین نے. واہ اسلام کا وہ قرض چکایا حسین نے. اور لکھ کر حبیب ابن مظاہر کے نام خط، لکھ کر حبیب ابن مظاہر کے نام خط، مظاہر کے نام خط، پھر مثل آفتاب بلایا حسین نے. سبحان اللہ. پھر مثل آفتاب بلایا حسین نے. اور شعر سماعت فرما لیں کہ اکبر کی لاش شہ نے اٹھائی تو یوں لگا، اکبر کی لاش شہ نے اٹھائی تو یوں لگا، خیبر سے بھاری وزن اٹھایا حسین نے. خیبر سے بھاری وزن اٹھایا حسین نے. اور سرکار شعر بطور خاص حاضر کر رہا ہوں. سماعت فرما لیں کہ رکھ کر وجود موت حصار حیات میں، رکھ کر وجود موت حصار حیات میں، بے شیر کو لحد میں چھپایا حسین نے. بے شیر کو لحد میں چھپایا حسین نے. اور جتنے میں خاک شفا میں بدل سکے، جتنے میں خاک شفا میں بدل سکے، اتنا ہی خون اس میں ملایا حسین نے. اتنا ہی خون اس میں ملایا حسین نے. اور مقطع سماعت فرمائیں کہ اجمل طہارتوں کا ہے کعبہ اسی جگہ، اجمل طہارتوں کا ہے کعبہ اسی جگہ، اپنا لہو جہاں پہ بہایا حسین نے. اپنا لہو جہاں پہ بہایا حسین نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہترین اشعار پیش کر رہے تھے نفیس لب و لہجے میں، بہترین انداز میں جناب محترم اجمل کنتوری صاحب. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور برادر امید کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو زحمت سخن دی جائے گی اور آپ ہادی ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں پہنچائیں گے پیغام کربلا. ناظرین، رب کریم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر. خدا ہم سب کو زیارت کربلا سے مشرف فرما. اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. آپ کے آراء و نظریات کا ہمیشہ کی طرح ہمیں انتظار رہے گا. خدا حافظ. زندہ ہے حسین، زندہ ہے، زندہ ہے حسین، زندہ ہے، زندہ ہے حسین، زندہ ہے، زندہ ہے حسین، زندہ